اللہ رب العزت کو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وصف پسند ہے وہ ہے خدمت۔ انسان زندگی اس طرح گزارے کہ اپنے والدین کی، اساتذہ کی، بزرگوں کی، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی خدمت کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کو خدمت کرنے والا انسان بہت پسند ہے، اور جو انسان خدمت کو اپنا وصف بناتا ہے اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ اسے عزت عطا فرمائے گا۔ حضرات صحابہ اکرام اور سلف کی زندگی میں یہ وصف بدرجہ اتم موجود تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مدینہ کے اندر ایک خاتون تھی جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی۔ وہ خاتون عمر رسیدہ تھی، گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا، پانی بھر کر لانے والا بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب علم ہوا کہ اس خاتون کا کوئی ہے نہیں اور اسے خدمت کی حاجت اور ضرورت بھی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق باوجود یہ کہ وقت کے خلیفہ تھے، آپ رات کے وقت آتے، مشکیزہ لے کر جاتے، پانی بھر کے لے آتے اور اس بوڑھی خاتون کے گھر کی صفائی کر دیتے اور ضرورت کے جو کام تھے وہ بھی ادا کر دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سوچنے لگا آخر کون ہے جو اس خاتون کے یہ سب کام ادا کر دیتا ہے، تو میں ایک جگہ رات کو چھپ کے کھڑا ہو گیا کہ میں دیکھوں آخر یہ کون ہے۔ تو کہا میں نے کیا دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پاؤں پر جوتے بھی نہیں ہیں اور بڑے آرام سے آ رہے ہیں، اور گھر میں داخل ہوئے، جب خدمت کی جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور آگے بڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا عمر تم نے میرا یہ عمل دیکھ لیا، لیکن کسی اور کو میرے اس عمل کی اطلاع نہ دینا۔ حضرت عمر نے پوچھا خلیفہ رسول آپ نے جوتیاں کیوں نہیں پہنی؟ کہا اس لیے نہیں پہنی کہیں میری قدموں کی آہٹ سے کسی کے آرام میں خلل نہ آئے اور کوئی میرے اس عمل پر مطلع نہ ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو دیکھیے وقت کے خلیفہ تھے لیکن ایک بوڑھی عورت کی خدمت کر رہے تھے۔ یہ واقعہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ کی زندگی میں بھی یہی وصف تھا خدمت کا۔ آپ رات کے وقت گشت کیا کرتے تھے، اگر رعایا میں سے کسی کو خدمت کی ضرورت ہوتی تو آپ خدمت کیا کرتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک گھر کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، دیکھا اندر بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی اور اس خاتون سے کہا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ خاتون نے کہا یہ بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اور بیت المال سے تمام ضروریات کی چیزیں اکٹھی کیں اور ایک بوری میں ڈال کر اپنے کندھے پہ رکھیں۔ آپ کے غلام اسلم کہنے بھی لگے حضرت مجھے دیجئے۔ فرمایا کیا کل قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو ان تمام کو بوری میں ڈالا اور خود اس خاتون کے گھر لے کر آئے اور خاتون کو لا کر دی کہ یہ چیزیں پکاؤ اور ان بچوں کو کھلاؤ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں کھڑے تھے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میں نے ان بچوں کو روتا دیکھا ہے، تو اب یہ بچے کھانا کھا لیں تاکہ میں انہیں ہنستا ہوا بھی دیکھوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ الریاض النظر فی مناقب العشرہ میں ہے کہ ایک دفعہ گشت کر رہے تھے، گشت کرتے ہوئے ایک جگہ خیمہ لگا ہوا دیکھا اور خیمے کے باہر ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے نہیں تھے، مسافر تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ تو اس شخص نے آگے سے کہا میری گھر والی درد ذہن میں مبتلا ہے، کوئی اور خاتون موجود نہیں ہے، اس وجہ سے پریشان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر گئے اور اپنی اہلیہ حضرت ام کلثوم کو جگایا کہ خدمت کا کام آیا ہے، جنت کا کام آیا ہے۔ اپنی اہلیہ کو جگایا اور ضرورت کا جو سامان تھا وہ ایک بوری میں ڈالا اور اپنی اہلیہ کو لیا اور اس خیمے کی طرف چل پڑے۔ جب وہاں پر پہنچے اپنی گھر والی کو اندر بھیجا اور باہر آگ لگا کر گھی ڈال کر ایک حریرہ تیار کرنے لگے۔ اتنے میں اندر سے آواز آئی امیر المومنین، اپنے دوست کو خوشخبری دو، اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ جب امیر المومنین کا لفظ اس شخص نے سنا، ایسا گویا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ پریشان ہو گیا کہ میں نے تو امیر المومنین سے اپنی خدمت لی۔ حضرت عمر سے کہنے لگا میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، میں اس پہ معذرت خواہ ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں قوم کا بادشاہ ہوں، میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تمہاری خدمت کروں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جانے لگے، اس شخص سے کہا صبح آنا، میں بیت المال سے تمہارا وظیفہ مقرر کر دوں گا، تمہارا، تمہاری اہلیہ اور تمہارے بچے کا۔ اس واقعے میں دیکھیے وقت کے خلیفہ ہیں، اس کے باوجود اپنی اہلیہ کو جگا کے لایا خدمت کے لیے۔ آج تو کوئی بھائی اپنے بھائی کی خدمت کے لیے اپنی گھر والی کو نہیں جگائے گا، لیکن انہوں نے ایک دیہاتی، ایک مسافر جس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں، کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں، کوئی خاندان کا تعلق نہیں، لیکن صرف ایمان کا رشتہ تھا، تو ان کی خدمت کے لیے رات کے اندھیروں میں اپنی اہلیہ کو جگا کر لائے اور خود ان کی خدمت کی۔ حالانکہ یہ حضرت عمر وہ شخص ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے حق بات کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا۔ تو حضرات صحابہ اکرام کی زندگی میں خدمت کا بڑا وصف تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے گورنر تھے۔ ایک دن بازار میں گشت کر رہے تھے تو ایک تاجر اپنا سامان لے کر آیا تھا۔ وہ تاجر حضرت سلمان فارسی کو چہرے سے پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت سلمان فارسی عام لباس کے اندر تھے، تو وہ سمجھے کوئی مزدور آدمی ہے، تو کہا میرا یہ سامان اٹھا لو، فلاں جگہ تک پہنچا دو، میں تمہیں اتنے دراہم مزدوری دے دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کندھے پہ اٹھایا۔ جب راستے میں جانے لگے تو ہر ایک آپ کو مصافحہ کرتا، سلام کرتا، تو لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ تم نے تو اپنی خدمت حضرت سلمان فارسی سے لی، یہ تو مدائن کے گورنر ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے تو معلوم نہیں تھا۔ راستے میں ملنے والے لوگوں نے کہا حضرت سامان ہمیں دیجئے، ہم لے چلتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں نے ایک نیکی کے کام کا ارادہ کر دیا ہے، اب میں اس کو مکمل کروں گا۔ چنانچہ جہاں تک سامان پہنچانا تھا وہاں تک پہنچا کر آئے۔ تو وقت کے گورنر ہیں اور ایک عام آدمی کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو امام ابن سعد رحمہ اللہ نے الطبقات الکبریٰ میں نقل کیا ہے۔ تو حضرات صحابہ اکرام میں جس کی زندگی میں دیکھیں آپ کو خدمت کا وصف نظر آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس التابعین کہلاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں تفسیر کا علم اور فقاہت بھی خوب عطا فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام میں عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی تفسیر کی خدمات لیں، لیکن صحابہ اکرام میں جو صحابی سب سے زیادہ ممتاز ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المفسرین کہلاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کے مجمع میں جب آپ تشریف فرما ہوتے تو انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت جو عطا فرمائی، حالانکہ انتقال کے وقت
جب حضور دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس کی عمر صرف 13 سال تھی، 13 سال عمر تھی، لیکن اللہ نے تفسیر کا ان کو اتنا بڑا علم عطا کیا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ ان کی زندگی میں ایک وصف تھا، خدمت۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک دن اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے اور رات وہاں گزاری۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ حضور جب رات کو جاگیں گے تو میں دیکھوں گا حضور کی رات کی عبادت کس طرح ہے۔ جب حضور رات کو جاگے، عبداللہ ابن عباس باوجود یہ کہ اس وقت بچے تھے، اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضاء حاجت کے لیے گئے تو انہوں نے ایک لوٹے میں لا کر پانی رکھ دیا، آپ کی مسواک لا کے رکھی، آپ کی جو ضرورت کی اشیاء تھیں وہ تیار کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من وضع ھذا، یہ کس نے رکھا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتلایا یا رسول اللہ یہ میں نے رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت سے بڑے خوش ہوئے اور حضور نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا دے دی، اللہم فقہہ فی الدین، اللہ تمہیں دین کی سمجھ عطا کرے، اللہم علمہ الکتاب، اللہ تعالیٰ تمہیں کتاب اللہ کا علم عطا کرے۔ حالانکہ صحابہ میں بڑے کم سن صحابی تھے، حضور کی دعا کی وجہ سے اللہ نے وہ مقام عطا کیا کہ صحابہ اکرام میں رئیس المفسرین عبداللہ بن عباس شمار کیے جاتے۔ تو دیکھیے خدمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت انس کو حضور کی خدمت میں بھیجا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ سفر و حضر میں یہ ساتھ ہوتے تھے، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہوتی حضرت انس بن مالک اسے پورا کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس بچے کے لیے دعا کیجئے جو آپ کی خدمت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، اے اللہ تو اس کی جان میں بھی برکت ڈال اور اس کے مال میں بھی برکت ڈال۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ اللہ رب العزت نے حضرت انس کے مال میں بھی پھر اتنی برکت ڈالی تھی کہ اور صحابہ اکرام کے سال میں 1 دفعہ فصل ہوتی تھی اور حضرت انس کے باغ سے سال میں 2 دفعہ فصل ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی جان میں بھی برکت ڈالی کہ ان کا انتقال ہوا سن 93 ہجری میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے سن 11 ہجری میں، یعنی حضور کے جانے کے تقریباً 82 سال کے بعد سن 93 ہجری میں انتقال ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اولاد میں بھی ایسی برکت ڈالی، فرمایا میں نے 100 سے زائد اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے دفنایا ہے، یعنی بیٹے، پوتے، پڑپوتے، نواسے، نواسیاں، یہ جو سلسلہ چلا تو 100 سے زائد بچوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے دفنایا۔ تو اللہ نے جان میں بھی برکت دی، اللہ نے مال میں بھی برکت دی اور اللہ نے اولاد میں بھی برکت دی۔ تو یہ ثمرہ جو ملا وہ صرف اور صرف خدمت کی وجہ سے ملا۔ تو آج جن صحابہ اکرام سے کثیر تعداد میں روایات منقول ہیں ان میں ایک حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ آج جب حدیث کا درس ہوتا ہے ہر صفحے دوسرے صفحے میں جو روایت آتی ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہوتی۔ اس لیے زندگی میں ایک وصف لائیں خدمت کا، والدین کی، اساتذہ کی، عزیز و اقارب کی انسان خدمت کرے، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی خدمت کرے۔ ان کی دعاؤں سے اللہ انسان کو وہ مقام دے دیتا ہے جو انسان بسا اوقات اپنی عبادت سے نہیں پا سکتا۔ اپنے دن کے روزے سے اور رات کے قیام سے انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو انسان خدمت کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ، علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے والد بہت بیمار تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے گھر پر انہیں لایا گیا تھا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کسی کام کے لیے باہر گئے۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے جو والد تھے بہت بیمار تھے، صاحب فراش تھے، حضرت شیخ الہند کے گھر پہ تھے۔
اس دوران انہوں نے بستر پہ قضائے حاجت کر دی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ آگے بڑھے اور اس قضائے حاجت کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور بیت الخلاء میں آ کے ڈالا، اور پھر بستر کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے اور ان کے والد کو صاف کیا۔ اسی دوران علامہ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ آ گئے۔ جیسے ان کی نگاہ پڑی اپنے شاگرد حضرت شیخ الہند پر کہ یہ اپنے ہاتھوں سے خدمت کر رہے ہیں، بول و براز کو اٹھا رہے ہیں، اس وقت حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے اپنے اس شاگرد کے لیے دعا کی۔ پھر اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے ان کا ہند کا شیخ بنا دیا، کہ آج جنہیں شیخ الہند کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے تلامذہ سے بھی دین کی بڑی خدمات لیں۔ تو دیکھیے کیا چیز سبب بنی ان کی اس نیک نامی، عزت اور شہرت کی، وہ خدمت تھی کہ اپنے استاد کے والد کی خدمت کی، استاد نے دعا دی تو اللہ تعالیٰ نے شیخ الہند جیسا مقام عطا فرمایا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ۔ زندگی میں خدمت کا ایسا وصف تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جہاں آرام کرتے تھے، آپ کا ایک بیت الخلاء تھا، جب مہمان بھی آتے تو وہ بیت الخلاء استعمال کیا کرتے تھے۔ اس بیت الخلاء میں ایک جگہ تھی جہاں بیٹھ کر قضائے حاجت کی جاتی تھی، وہ نیچے ایک ٹوکرا ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت مدنی رحمہ اللہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا، کوئی دیکھنے والا نہ ہوتا، تو یہ ٹوکرا اٹھا کر لے جاتے اور جنگل میں پھینک دیتے، اور پھر اسے صاف کرتے اور لا کر رکھتے اور بیت الخلاء کو بالکل صاف کر دیتے۔ حضرت شیخ الہند یہ سوچتے تھے کہ آخر کون ہے کہ جو رات کی تنہائیوں میں آتا ہے اور بیت الخلاء کی ایسی صفائی کر دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ الہند ایک جگہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ یہ میرا کون سا شاگرد ہے، تو کیا دیکھا، جب رات کا اندھیرا چھا گیا، تہجد کا وقت قریب تھا، تو حضرت مدنی رحمہ اللہ آئے اور بیت الخلاء کی صفائی کی۔ تو اس وقت حضرت شیخ الہند نے جھولی پھیلا کر ان کے لیے دعا کی۔ اللہ نے پھر ان کو یہ جو مقام عطا فرمایا کہ عرب اور عجم کے شیخ بنے، تو یہ استاد کی خدمت کی وجہ سے بنے۔ جب مالٹا کی جیل میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے ساتھ حضرت مدنی رحمہ اللہ بھی تھے، اور یہ صرف اس لیے کہ میں اپنے استاد کی جیل میں خدمت کروں۔ مالٹا کی جیل تھی، سردی کے ایام تھے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کا بھی بڑھاپا تھا۔ اب جب وہ صبح وضو کرتے تھے تو پانی ٹھنڈا ہوتا تھا، تو وضو کرنے میں کچھ تکلیف ہوتی تھی، تو حضرت مدنی رحمہ اللہ رات کے وقت پانی لے لیتے اور اس پانی کو نیچے رکھتے اور اس کے اوپر اوندے منہ لیٹ جاتے تاکہ جسم کی حرارت سے پانی کچھ گرم ہو جائے۔ اور جب حضرت شیخ الہند صبح جاگتے تو حضرت مدنی رحمہ اللہ وہ پانی لے کر اپنے استاد کو وضو کرواتے تھے، تو پانی میں کچھ حرارت ہوتی تھی، تو اتنی ٹھنڈک نہیں ہوتی تھی، وضو کرنے میں آسانی ہوتی۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت مدنی رحمہ اللہ وہ پانی لا کر رکھنا بھول گئے، تکلیف کی وجہ سے آنکھ لگ گئی۔ جب صبح کے وقت اٹھے، حضرت شیخ الہند نے پانی مانگا تو پانی لے کر آئے، تو وہ پانی کچھ ٹھنڈا تھا۔ شیخ الہند نے پوچھا، تم آج پانی کہاں سے لے کر آئے ہو؟ پہلے جہاں سے پانی لاتے تھے وہ پانی تو گرم ہوتا تھا، آج یہ پانی بہت ٹھنڈا ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، حضرت جہاں سے پانی پہلے لاتا تھا آج بھی وہیں سے پانی لے کر آیا ہوں، لیکن مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں پانی کو پہلے نہ لا سکا اور میں اس پر اوندے منہ نہ لیٹ سکا، تاکہ کچھ حرارت سے وہ پانی گرم ہو جاتا۔ میری غفلت کی وجہ سے ایسا ہوا، تو اس تکلیف پر میں معذرت خواہ ہوں۔ حضرت شیخ الہند کو پتہ چلا کہ میرا یہ شاگرد صرف پانی کی حرارت کے لیے اتنی تکلیف برداشت کرتا ہے کہ پوری رات پانی پہ اوندے منہ ہوتا ہے تاکہ پانی میں کچھ حرارت آ جائے۔ حضرت شیخ الہند نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اور حضرت مدنی کے لیے دعا کی۔ پھر اللہ نے ان کو کیا مقام عطا فرمایا۔ استاد تو ہند کا شیخ تھا اور شاگرد عرب اور عجم کا شیخ بنا۔ تو خدمت میں اللہ نے پھر وہ عزت دی کہ مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر انہوں نے 17 سال حدیث کا درس دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خدمت کی وجہ سے کیا عزت عطا فرمائی۔ اس لیے ہم کوشش کریں اپنی زندگی میں یہ وصف لے کر آئیں۔ آج ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے لوگ میری خدمت کریں،
اولاد ہے تو ان کی یہ چاہت ہوتی ہے والدین خدمت کریں۔ معاشرے میں رہتے ہوئے انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہر ایک میری کرے، میں کسی کی خدمت نہ کروں۔ حالانکہ مومنین کا وصف یہ ہے، اللہ کے ہاں پسندیدہ علامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں خدمت ہونی چاہیے۔ خدمت پر اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے۔ دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلتی ہے، دعا وہ نہیں جو آپ نے کسی سے کہا دعا کرو، دعا وہ کہ آپ نے خدمت کی اور انہوں نے دل سے دعا کی تو یہ دعا فوراً اللہ کے عرشوں تک پہنچتی ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت نے اپنا ایک واقعہ ذکر فرمایا جسے آپ کے صاحبزادے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ حضرت کی کتاب ہے حیات مفتی اعظم، اس میں انہوں نے لکھا کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنا واقعہ سنایا۔ فرمایا جس وقت میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو راستے میں آتے ہوئے ایک جگہ سے گزر ہوتا تھا، وہاں ایک جگہ ایک کنواں تھا، وہاں سے لوگ پانی بھر کے گھر لے جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے، اس نے مٹکے میں پانی لیا ہے اور اس خاتون نے مٹکا سر پہ رکھا ہے، لیکن اس کے لیے لے جانا مشکل ہے۔ چند قدم آگے چلتی ہے، تکلیف کی وجہ سے پھر مٹکا نیچے رکھتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، پھر چند قدم آگے جاتی ہے، پھر بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے بڑا اس پہ رحم آیا کہ یہ بوڑھی خاتون یہ مٹکا نہیں اٹھا سکتی۔ میں آگے بڑھا، میں نے کہا اماں جی یہ مجھے دو، میں لے چلتا ہوں۔ تو میں نے اس اماں جی کا مٹکا لیا اور اس کے گھر تک پہنچایا۔ جب اس کے گھر میں رکھا تو وہ بوڑھی اماں جھولیاں پھیلا کر مجھے دعا دینے لگی، تو میں اس پہ بڑا خوش ہوا کہ دروازے سے نکلنے کے بعد بھی کافی آگے تک مجھے اس کے دعاؤں کی آواز آ رہی تھی۔ تو میں نے سوچا یہ تو بہت چھوٹا عمل ہے اور اتنا بڑا اجر ہے اور اتنی ساری دعائیں ہیں۔ تو پھر میں نے زندگی کا معمول بنا دیا، جب بھی میں مدرسے جاتا تھا تو گھر سے پہلے نکلتا، پہلے اس بوڑھی خاتون کا مٹکا بھر کے اس کے گھر لاتا تھا، وہ خاتون مجھے دعائیں دیتی، پھر میں مدرسے جاتا۔ تو جب تک وہ اماں جی زندہ رہیں میں یہ خدمت کرتا رہا۔ اللہ نے یہ جو عزت دی، آج یہ جو مقام دیا، اس میں اس بوڑھی عورت کی دعاؤں کا طفیل، اس بوڑھی عورت کے دعاؤں کے سبب اللہ نے یہ عزت دی ہے۔ فرمایا میں نے یہ واقعہ تمہیں صرف اس لیے سنایا تاکہ تم اپنی زندگی کے اندر بھی یہ خدمت کا وصف لے کر آؤ۔ تو دیکھیے اللہ نے انہیں مفتی اعظم پاکستان بنایا تو یہ لوگ ویسے نہیں بنے۔ ان کی زندگی میں جہاں صوم و صلات کی پابندی تھیں، تہجد، تقوی تھا، وہیں ان کی زندگی میں خدمت کا وصف بھی تھا۔ اس لیے اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اندر خدمت کا وصف لے کر آئے، اپنے بچوں کے اندر بھی خدمت کا وصف لائے۔ آج والدین بھی اپنے بچوں کو کسی کام کا نہیں کہتے، بچہ آرام کر رہا ہے، بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، والدین کہتے ہیں نہیں یہ تھکا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ بچہ جب پروان چڑھتا ہے تو اس کی زندگی پھر ایسی ہی ہوتی ہے، یہ دوسروں پہ بوجھ ہوتا ہے، اپنا کام دوسروں سے کرواتا ہے، پھر اس میں خدمت کا وصف نہیں ہوتا۔ حالانکہ آج سے چند عرصہ قبل ایک بچہ ہوا کرتا تھا، پورے علاقے کا کام کرتا تھا، لیکن آج وہ بچہ صرف گھر کا کام نہیں کرتا۔ اگر اس سے کہا جائے بیٹا یہ رقم لو، بازار سے سودا لے آؤ، تو وہ بیٹا کسی اور کو پیسے دیتا ہے، وہ تیسرے کو دیتا ہے، وہ چوتھے کو دیتا ہے، یہاں تک کہ سامان آتا نہیں۔ اگر گھر میں کوئی مہمان ہو تو وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو خدمت کا وصف اپنی زندگی میں بھی لائیں، اپنی اولاد کی زندگی میں بھی لائیں۔ اللہ رب العزت انسان کی یہ دنیا بھی بہتر کرے گا، آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ممکن ہے کسی کی خدمت کی وجہ سے اس کے دل سے دعا نکل جائے اور اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزتیں عطا کر دے۔